ایک لفظ درد. میری چھوٹی سی بھتیجا تیمینہ نے ایک دن سوال کیا, چچا جان درد لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا؟ میں نے کہا لڑکا. بولی کیوں؟ میں نے کہا درد اٹھتی نہیں اٹھتا ہے اور اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا ہے. اس نے حجت کی کہ درد کو لڑکا کیوں کہتے ہیں. وہ شاید کہیں درد کو مؤنث سن کر آ گئی تھی. میں نے کہا اس لیے کہ وہ شریر ہوتا ہے, تنگ کرتا ہے. لڑکیاں تو شرارت نہیں کرتی ہیں, وہ تو تکلیف نہیں پہنچاتی, وہ تو آرام پہنچاتی ہیں نا. وہ مگر تکلیف تو لڑکی ہے اور آرام لڑکا. اس پہ میں ذرا چکرایا, بات بنانے کو کہا بھائی بعض لڑکیاں بھی تو شریر ہوتی ہیں, تو بس تکلیف ایک ایسی ہی شریر لڑکی ہے. مگر دیکھو خوشی لڑکی ہے اور رنج لڑکا. اکثر اچھی اچھی چیزوں کو لڑکی ہی بنایا گیا ہے. اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی اچھا تو ان چیزوں کو لڑکا اور لڑکی کون بناتا ہے؟ میں نے کہا بولنے والوں نے بنایا ہے, جیسے اللہ میاں نے کسی کو لڑکا اور کسی کو لڑکی بنا کر بھیج دیا ہے. کہنے لگی وہ تو اس لیے بنائے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کا بیاہ ہو جائے گا. تو کیا درد اور تکلیف کا بھی بیاہ ہو سکتا ہے؟ اس کی منطق میرے لیے خاصی ٹیڑھی کھیر ہو گئی تھی. پہلے تو میں فقط ہنس دیا, ذرا مہلت لینے کو کہ کوئی نہ کوئی نقطہ سوجے تو اس کو بتاؤں. کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہی تھا. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے, بلکہ ہوتا ہی ہے. جسمانی درد کا دلی تکلیف کے ساتھ جوڑ لگتا ہی ہے, دونوں ایک ہی ذات کے ہیں. تیمینہ پوچھنے لگی کہ کیا ان کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ضرور ہوتے ہیں. آہیں, آنسو, کراہیں, سبکی, سسکی, انہی کے تو بچے ہیں. آنسو کو شاید لوگ شریر لڑکا ہی بتاتے رہے ہیں. آنسو ٹھہرتا نہیں, گھر سے نکل پڑتا ہے. وہ بولی ٹھہریے ٹھہریے, ایک آنسو کو چھوڑ کر یہ تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. آہیں, کراہیں, توبہ, اف, سبکی, سسکی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مگر اس میں مذائقہ بھی کیا ہے؟ ان کے لیے جہیز وغیرہ کا تو انتظام کرنا نہیں پڑتا ہے. اب اس نے پوچھا انہیں پہچانتے کیسے ہیں کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا؟ میں نے کہا ایسی جیسے آدمیوں کو, یعنی نام سے. اب اگر کسی کا نام شاہدہ ہے تو وہ لڑکی ہو, اور اگر شاہد ہے تو وہ لڑکا ہوگا. شاہد کی طرح زاہد, قاصد, والد, مرشد, قائد سب لڑکے شمار کیے جائیں گے. یا میں نے خود ہی اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا. وہ جھٹ بولی مگر قائدہ تو لڑکا ہے. جب شاہدہ لڑکی ہے تو قائدہ اور فائدہ لڑکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاہدہ تو آتی ہے اور قائدہ پڑھایا جاتا ہے, اور فائدہ بھی ہوتی نہیں ہوتا ہے. میں نے پھر کسیانی ہنسی ہنسی اور بولا دیکھو یہ تو ہاں ذرا زیادتی ہو گئی ہے, مگر سنو قاعدہ کی جمع قواعد کو مؤنث بنا دیا. وہ فوراً بولی قواعد بن جاتے ہیں یا بن جاتی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ قواعد کو قاعدہ کے بدلے میں لڑکی بنایا گیا ہے. میں نے سنجیدگی قائم رکھنے کے لیے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ سن کر یا پڑھ کر اس کی آواز سے محسوس ہو جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. اس نے اپنی چلائی, کہنے لگی مجھے تو درد لڑکی لگتی ہے. میں نے پیچھا چھڑانے کو کہا ہاں ہاں چلو تم یوں ہی کہو, تم یوں ہی بول دیا کرو, اور لوگ بھی بولتے ہیں, تم اکیلی نہیں ہو. مگر یاد رکھو کہ مذکر مؤنث کے کچھ واضح علامتیں ہیں. مثلاً یہ پر ختم ہونے والے لفظ تم دیکھو گی کہ مؤنث ہوں گے, اور الف پر ختم ہونے والے لفظ مذکر, جیسے امی ابا, نانی نانا, مرغی مرغا, کنگھی کنگھا, بکری بکرا, تمہاری چچی اور میں تمہارا چچا.
तहमीना फिर सोच में पड़ गई, बेहद हुज्जती वाक़ई हुई है। बोली कि भाई को भाई कहना तो गलत होगा, भा कहा करूं और आपा को आपी। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है कि धोबन को धोबी और धोबी को धोबा कहना पड़ेगा। मैंने बात का रुख बदलने को कहा, देखो बाज लफ्जों में जो आखिर में ये आती है ये उनके पेशे को जाहिर करती है, जैसे धोबी, दर्जी, नाई, कसाई, कबाबी। बोली तो ये सब आपके हिसाब से मुअन्नस हैं और मामा, आया मुज़क्कर। तो आया आई के आया आया। वो फंदे पे फंदा डाले जा रही थी और मैं फंसता जा रहा था। मैंने कहा कि मुझे एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया है, चलो हम तुमको बाद में इस बारे में समझाएंगे।